السلام علیکم۔ میرا نام ہے سمیع اللہ خان، اور یہ ویڈیو میں ان دوستوں کے لیے بنا رہا ہوں جو سب انسپیکٹر کے انٹرویو کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یا پھر ان فیوچر ان کا ارادہ ہے سب انسپیکٹر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنے کا۔ تو میرا 26 کو انٹرویو ہوا۔ میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کروں گا کہ میرا انٹرویو کیسا رہا، کیا سوالات پوچھے اور کیا اوورآل کیا تاثرات تھے۔ تو سب سے پہلے ہفتہ پہلے ان کا میسیج آ جاتا ہے عموماً، مجھے بھی تقریباً ہفتہ پہلے آیا، اور 9 بجے کا ٹائم تھا۔ میں 8 بجے ہی پہنچ گیا تھا۔ 9 بجے انٹری شروع ہوئی تو سب سے پہلے وہ باہر موبائل وغیرہ لے لیتے ہیں، کوئی ریٹن میٹیریل ہو وہ بیگز وغیرہ نہیں لیتے، الیکٹرانک چیزیں لے لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اندر اٹینڈنس ہوتی ہے جاتے ہی، تو اٹینڈنس میں میرا 13واں نمبر تھا۔ پھر جناب علی ویٹنگ روم میں بیٹھ جاتے ہیں اور ڈاکومنٹس کنفرم کرتے ہیں، وہ جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، میڈیکل اور ڈومیسائل، یہ وہ سب کچھ۔ اس کے بعد جی تقریباً 2 بجے میری باری آئی، تو مجھے ان کا وہ لے گیا انٹرویو روم میں۔ جو ڈور کیپر تھا اس نے دروازہ کھولا، مجھے اندر چھوڑ کے آیا۔ میں نے سلام کیا جاتے ہی، اور انہوں نے کہا بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ میں بیٹھ گیا، شکریہ ادا کیا۔ سامنے 3 بندوں کا پینل تھا، ایک اسلم خان نیازی صاحب تھے چیئرمین صاحب، اور ایک ایس پی ملتان کے ہی تھے، اور میرا انٹرویو بھی ملتان ریجن کا تھا۔ وہ بھی ملتان کے تھے، ان کا نام تھا جناب علی حسن جہانگیر وٹو صاحب، اور ایک تیسرے بھی تھے، ان کا نام مجھے نہیں یاد۔ تو سب سے پہلے چیئرمین صاحب کے پاس میرے ڈاکومنٹس وغیرہ سب کچھ تھا، تو مجھے کہتے جی سمیع اللہ خان، میں نے کہا جی سر۔ کہتے جی ممتاز خان، میں نے کہا جی سر، والد صاحب کا نام۔ اس کے بعد کہتے کہ جیسے انہوں نے میری ڈگری دیکھی، فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی میری ڈگری تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جو ڈسپلن ہمارے دور میں نہیں تھے وہ آپ کے دور میں ہیں، آپ وہ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں جانے کی بجائے یہاں آ جاتے ہیں، دوسری فیلڈز میں جاتے ہیں۔ تو میں خاموشی سے مطلب مسکراتا رہا، ان کی بات سنتا رہا۔ تو کہتے جی کہتے انٹروڈیوس یور سیلف۔ میں نے انٹروڈکشن کرایا۔ انٹروڈکشن میں نے بالکل تھوڑا سا رکھا ہوا تھا، سوچ کے آیا تھا۔ پہلے میں نے نام بتایا، ولدیت بتائی، اور اپنا کہا کہ بلانگ ٹو ملتان۔ اس کے بعد میں نے اپنے ریسنٹ کوالیفیکیشن جو میری بی ایس کی ڈگری تھی وہ بتائی، اور یہ کہا کہ کرنٹلی میں ایم فل کر رہا ہوں، جو کرنٹلی کام کر رہا تھا۔ تو کہتے جی فوڈ وہ پھر شروع ہو گیا جی چیئرمین صاحب کے، فوڈ سیکٹر تو ایک نمبر 1 انڈسٹری جا رہی ہے اس وقت، اور ایک فارماسیوٹیکل ہے وہ دوسرے پہ ہے۔ کہتے اب فارماسیوٹیکل پہلے پہ آ گئی ہے، اور آپ اپنے فوڈ سیکٹر میں کیوں نہیں جاتے، وہاں جائیں، سرو کریں۔ کہتا جی ٹھیک ہے، وہاں اتنی فوڈ سیکٹر میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگی، نہ اتنی ابزاربنس ہوگی، لیکن پھر بھی آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے متعلقہ فیلڈ میں جائیں۔ سو کہتے جی وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن پنجاب پولیس؟ تو میں نے اس کا جواب دیا، ایک ٹریڈیشنل سا جواب جو ہوتا ہے، اور اس کے بعد جی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ باہر کے جو کھانے سے بیماریاں کیوں لگ جاتی ہیں انسان کو؟ تو میں نے کہا سر باہر کا جو کھانا ہوتا ہے وہاں ذرا صفائی وغیرہ کا خیال نہیں رکھا جاتا، ہائیجینک کنڈیشنز اچھی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے مجھے ادھر ہی انٹرپٹ کر دیا، ابھی میں بول ہی رہا تھا۔ تو کہتے جو گندا پانی فصلوں کو لگتا ہے، اس کے کیا نقصان ہے؟ میں نے کہا جواب جب ہیوی میٹلز وغیرہ ایکومولیٹ ہو جاتے ہیں فصلوں میں جو باڈی کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کہتے جی باڈی میں کیا نقصان دیتے ہیں، بیماریاں بتاؤ ان سے۔ میں نے 2 بیماریاں بتائیں۔ کہتے ہیں اور میں تھوڑا سا سوچا، لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا سر سوری، میرے اور اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی۔ تو ٹھیک ہے، اس وقت پھر ایس پی صاحب نے انٹرپٹ کر دیا مجھے۔ ایس پی صاحب کہتے جی یہ فوڈ پر لوگوں کے، فاسٹ فوڈ کے بارے میں لوگوں کی ایک نیگیٹو پرسیپشن کیوں ہے، اسے لوگ کیوں نہیں صحیح سمجھتے، اور اس سے نقصان کیوں ہوتے ہیں؟
میں نے کہا سر نیگیٹو پرسیپشن اس لیے ہے کیونکہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، کیونکہ بیماریاں بھی اس لیے پھیلتی ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ فوڈز ہوتے ہیں ریڑھیوں وغیرہ پہ، تو ادھر اوپن کنٹامینیشن ہو رہی ہوتی ہے پیتھوجنز وغیرہ سے۔ تو کہتے جی یہ ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں تو وزن کیوں بڑھاتے ہیں یہ؟ تو میں نے کہا سر اسی لیے میں نے کہا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، اگر لمیٹڈ اماؤنٹ میں کھائیں تو ٹھیک ہے، زیادہ کھائیں گے تو نقصان ہوگا۔ تو میں نے ریزنز بھی دیں بھائی کیوں نقصان ہوگا۔ تو کہتے ہیں یہ وزن کیوں بڑھاتا ہے؟ میں نے کہا سر ان میں فیٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں بیٹا وزن تو کاربوہائیڈریٹ سے زیادہ بڑھتا ہے، کہتے ہیں آپ تو فوڈ سیکٹر کے۔ میں نے کہا سر جی سر آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو موٹاپا کیوں ہوتا ہے، انہوں نے کویسچن کر دیا۔ میں نے کہا سر جو ایکسیس آف کاربوہائیڈریٹس یا کانٹینٹ انرجی کانٹینٹ ہم استعمال کرتے ہیں خوراک کے ذریعے، یہ جو ہماری ضرورت کے مطابق ہوتا ہے وہ باڈی میں یوٹیلائز ہو جاتا ہے، اور جو اضافی ہوتا ہے وہ باڈی میں سٹور ہو جاتا ہے فیٹ کی صورت میں۔ تو کہتے ہیں مجھے پروسیس بتاؤ کس پروسیس کے تحت ہوتا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ لیور ٹرانسفارم کر دیتا ہے اس کو گلائکوجن فارم میں، اور وہ سٹور ہو جاتی ہے۔ تو کہتے جی ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میکڈونلڈ کا برگر ہو اور ایک روٹی ہو کون سا بہتر ہے؟ میں نے کہا سر دونوں ہی بہتر ہیں، کیونکہ میکڈونلڈ کے برگر میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی، اور پروسیسنگ اور ہر سٹیپ میں پریزرویشن اسٹوریج ایوری سٹیپ جو اس کا ہے نا، اس پہ سیفٹی اور سیکیورٹی فوڈز کی ہائیجینک کنڈیشنز کا سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹی بی کیا ہے؟ میں نے ٹی بی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ پھر میں نے بتایا ایک آرگنزم ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر جی انہوں نے کہا ٹیٹنس کیا ہوتا ہے؟ تو ٹیٹنس میں نے ٹیٹنی سے میں کنفیوز ہوا، میں نے ٹیٹنی سمجھا، تو میں نے ٹیٹنی کا بتایا، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ یوں نہیں۔ میں نے کہا جی سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی مکھن اور دیسی گھی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا سوری سر یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آیا ایٹ دا اسپاٹ، تو میں نے سوری کر لیا اس پہ۔ جو تیسرے بندے تھے پولیس، وہ مجھ سے کہتے کہ آپ پولیس میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے ان کو وہی جواب دیا کہ سر ایک میرا نیچرل ایپٹیٹیوڈ ہے، تو میں سرو بھی کمیونٹی کو کرنا چاہتا ہوں۔ تو ادھر ہی مجھے انٹرپٹ کر دیا، کہتے ہیں یہ تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، آپ کو کیوں لیں؟ تو میں نے کہا سر جو پولیس میں فلاز ہیں میں ان کو دور کروں گا اپنے تئیں، کرپشن وغیرہ، مطلب کہ اس طرح کی چیزیں بتانے لگے، تو انہوں نے مجھے ادھر انٹرپٹ کر دیا، ابھی میں نے کرپشن ہی کہا تھا۔ تو وہ کہتے چیئرمین صاحب کہنے لگے کہ آپ کرپشن کیوں نہیں کریں گے؟ تو میں نے کہا سر اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کہتا بیٹا جو ایس پی ہوتے ہیں یا ڈی ایس پی سب نمازیں پڑھتے ہیں یا سب مسجدوں میں جاتے ہیں، کرپشن وہی نہیں کرتا جس کو بھئی ابھی موقع نہیں ملتا۔ تو کہنے لگے ادھر ہی، پھر میں بس مسکراتے ہی رہا ان کی بات پہ۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں کون سا معاشرہ ہے جو اسلام کی وجہ سے غلط کام نہیں کرتا؟ میں نے کہا سر کرنا تو نہیں چاہیے۔ تھوڑی سی خاموشی کے بعد میں نے یہ جواب دیا، میں نے کہا سر کرنی تو نہیں چاہیے۔ کہتے کہ بیٹا کرنی تو نہیں چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا جی سر۔ پھر وہ ایس پی صاحب کہتے کہ ایتھیسٹ ہے اور وہ اس وجہ سے معاشرے میں غلط کام نہیں کرتا کہ اس سے کمیونٹی کو نقصان ہوگا، اور ایک مسلم ہے تو وہ اس وجہ سے اس کو پتہ بھی ہے کہ خدا ہے اور پھر بھی وہ کرتا ہے۔ تو میں کہتے اس کون بہتر ہے اس میں؟ میں نے کہا سر وہ ایتھیسٹ تو اس معاملے میں اب بہتر ہے، اور مسلمان تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ خدا بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور پھر بھی وہ کام غلط کر رہا ہے، تو اس معاملے میں تو ایتھیسٹ سے بہتر کام کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جی چیئرمین صاحب کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسا گجر بتاؤ جو دودھ میں پانی نہ ملاتا ہو۔ تو میں بھی مسکرا دیا ان کی اس بات پہ، اور وہ بھی ہنسنے لگ گئے۔ تو کہتے جی بس بیٹا تھینک یو، یہ باتیں کرنی تھی آپ سے۔ میں نے بھی کھڑے ہو کے شکریہ ادا کیا، اور مسکراتے ہوئے میں بھی روم سے نکل گیا۔ بس اوورآل یہی میرا انٹرویو رہا۔ بلکہ ایک اور سوال بھی میں بتانا بھول گیا، جو تیسرے بندے تھے انہوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے پولیس ایکٹ پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی سر پڑھا ہے۔ کہتے اس میں کیا ہے؟ میں بھی بتا ہی رہا تھا کہ اس میں تک ہی پہنچا، انہوں نے مجھے ادھر انٹرپٹ کر دیا۔ کہتے کب آیا یہ؟ میں نے کہا 1961۔ میں نے کہا سوری سر 1961 نہیں 1861 میں ہے۔ تو حالانکہ آیا بھی 1861 میں ہی تھا، تو مجھے وہ پیچھے دیکھنے لگے 1861، اس طرح حیرت کا اظہار کیا، حالانکہ وہ شاید مجھے کنفیوز کرنا چاہ رہے تھے۔
میں نے کہا جی سر۔ تو اوورآل جو میرا اس کے بارے میں امپریشن یہ رہا ہے کہ وہ جج کر رہے تھے کہ یہ بندہ کس طرح سوالوں کے جواب دیتا ہے، اور ایبرپٹ کویسچن کرتے تھے، اچانک ہی انٹرپٹ کر کے ابھی پورا جواب بھی نہیں سنتے تھے، دوسرا کویسچن کر دیتے تھے۔ تو وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ان ایسی کنڈیشنز میں کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، کہ کنفیوز تو نہیں ہوتا، پریشرائز تو نہیں ہوتا۔ باڈی لینگویج میں نے جو نوٹ کیا نا، وہ زیادہ تر چیزیں انسان کی پرسنالٹی کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ وہ جج کر رہے ہوتے ہیں آیا کہ یہ بندہ اس ڈپارٹمنٹ میں سروائیو کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو زیادہ تر وہ اس چیز پہ غور کر رہے تھے، یہ نہیں کہ نالج نہیں دیکھ رہے تھے، نالج بھی دیکھ رہے تھے، لیکن وہ نالج بھی اس بیس پہ ہی جج کرتے ہیں کہ وہ اس نالج کو کس طرح بیان کرتا ہے، کتنی ایک گرپ رکھتا ہے، اور کس طرح وہ اس کا وے آف ٹاکنگ، یہ چیزیں سب دیکھ رہے تھے وہ۔ تو اوورآل میرا تو انٹرویو الحمدللہ اچھا رہا ہے، باقی اللہ پاک خیر کرے۔